سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، سب اہل زمین، زمین پر رہنے والے سب، آئے اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ عظیم، تعظیم کے لائق ہے، عظیم، تعظیم، عزت کے لائق، سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود مضبوط ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا، عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، قدرت اور جمال اس کے مقدس میں، آئے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایاں ہے، ہدیہ لاؤ، اس کی بارگاہوں میں آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو، اے سب اہل زمین اس کے حضور کانپتے رہو، قوموں میں اعلان کرو کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، جہاں قائم ہے اسے جنبش نہیں، وہ راستے سے قوموں کی عدالت کرے گا، آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو، سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ ہوں، تب جنگل کے سب درخت خوشی سے گائیں گے خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے، وہ صداقت سے جہان کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا، اے سب اہل زمین، سب خداوند کے حضور گاؤ، خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کرو، روز بروز، ہر روز اس کی نجات کی بشارت دو۔ خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے، بہنوں، بھائیوں، خداوند کے پیاروں، ابھی آپ نے سنا خداوند کی خوشخبری، نجات کی خوشخبری کا تعلق کسی ایک قوم کے ساتھ نہیں ہے، کچھ خاص قسم کے لوگ نہیں ہیں جن کے ساتھ مسیح خداوند کی خوشخبری کا تعلق ہے، نہیں، یہ تو ساری قوموں کے لیے ہے، اسی لیے اس نے کہا تھا خدا نے جہان سے محبت رکھی، آپ کوئی بھی ہیں، اگر آپ یہ زبان سمجھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے کہ خدا کی محبت، پیار، نجات کی خوشخبری آپ کے لیے ہے، ایک بہت بڑا کام ہے جو خداوند آپ کے لیے کرنا چاہتا ہے، ایک بہت بڑی بخشش ہے جو آپ کو دینا چاہتا ہے۔ خدا کرے ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہم پہچان سکیں اس کی محبت اور دیکھ سکیں اس کی قدرت اپنی زندگی میں۔ خدا مجھ پر اور آپ سب پر رحم کرتا رہے، آمین۔
خواتین و حضرات، پیاری بہنوں اور بھائیوں، جو کلام آپ کے سامنے آج پیش کیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم خداوند کی اس محبت کو پہچانیں جس میں کوئی فرق نہیں ہے، امتیاز نہیں ہے کہ بھئی وہ عورت کے لیے ہے کہ آدمی کے لیے ہے کہ اس قوم کے لیے ہے کہ اس قوم کے لیے، نہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا زبور میں ہم نے دیکھا سب قوموں کو دعوت دی جا رہی ہے، ہر انسان کے لیے یہ خوشی کی خبر ہے، نجات کی بشارت سب قوموں کو دی جانی چاہیے اور دی جا رہی ہے، خدا کا شکر ہے۔ تو جب ہم خداوند کا کلام پڑھتے ہیں انجیل میں تو کچھ ایسی باتیں ہیں جنہیں ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو وہ باتیں سکھانی چاہیے۔ ایک بہت بڑا سبق جو ان دنوں میں ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح نے طرح طرح سے یہ بتایا اور سکھایا کہ خدا کی نظر میں عورت کا درجہ بہت بلند ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک اور بات بیٹھی ہوئی تھی، وہ گناہ کا نتیجہ ہے۔ عورت کو ہمیشہ نیچا درجہ دیا گیا، کم سمجھا گیا ہے، جو سلوک ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے وہ شرمناک ہے، اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں، وہ گناہ ہے، نادانی کی وجہ سے یا جانتے بوجھتے کیا جاتا ہے۔ عورت کو ذلیل کرنا، کم درجے سمجھنا، موقع نہ دینا، نہیں یہ تو عورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں ایک عجیب کام یہ کیا، اپنے شاگردوں کو جو آدمی تھے انہیں سکھانے کے لیے عورتوں کو استاد بنایا ہے، عورتوں کو نمونہ بنایا ہے ایمان کے لیے۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے جیسا اس عورت میں ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ کہ اس نے دوسری قوموں کی عورتوں کو لے کے ان کے سامنے نمونہ رکھا ہے، تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ عورت ہو بھی تو اگر ہماری قوم کی ہو، نہیں۔ شاگردوں کے اندر سے یہ ساری کی ساری ان کی گندی ذہنیت کو دور کرنے کے لیے تعلیم بھی دی ہے، اس کا نمونہ پیش کیا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو درجہ بدرجہ تعلیم دے رہا تھا، جتنی سمجھ تھی اس کے مطابق کام کر رہا تھا۔ کچھ باتیں تھیں جو پرانے عہد نامے میں جن کا ذکر ہے، متی میں جب ہم آتے، جب خداوند نے اپنی زندگی کی خدمت شروع کی ہے تو ان سے کہتا ہے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا، وہ اس وقت کے لیے تھا، لیکن میں اب تم سے کہتا ہوں تم میرے شاگرد ہو، تم میرے پیچھے چل رہے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں اب کیا کرنا چاہیے۔ اب خدا تمہاری زندگی میں کیا نیا کام کرے گا، کیا نئی پہچان بخشے گا، کیا نئی قوت بخشے گا، تم سن چکے ہو، لیکن میں تم سے کہتا ہوں اب جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ عورت کا بہت بلند درجہ ہے۔ پیدائش کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب گناہ کیا ہے انسان نے تو بجائے اس کے کہ اپنا گناہ خدا کے سامنے مانے، یہ نہیں کہتا میں نے غلطی کی ہے، میں گناہ گار ہوں، عورت کے اوپر الزام لگا رہا، یہ عورت، اور پھر یہ جو تو نے بنائی ہے۔ بتا حد ہو گئی، اس قدر دلیری ہے، اس قدر جسارت گناہ گار انسان کی۔ اور یہ کتنی شرمناک بات ہے، کتنا گندا گناہ ہے کہ خدا نے جب عورت کو پیدا کر کے آدم کو بخشا تو کہا تھا کہ یہ میں تجھے پیار کا انعام دے رہا ہوں، یہ تیری مددگار ہے، تیری مدد کرے گی یہ، اور اب ہم نے اسے مصیبت بنا دیا ہے۔ تو خداوند آہستہ آہستہ ان کو سکھا رہا ہے، شاگردوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے تاکہ جہاں جہاں دنیا میں جائیں یہ غلط قسم کا خیال انسان کے ذہن میں سے نکل جائے۔ بہت بلند کیا خداوند نے عورت کا درجہ، پڑھ کے دیکھیں میری پیاری بہنوں، آپ دیکھو کتنا بڑا درجہ خدا نے ہمیشہ شاگردوں کو، آدمیوں کو سکھانے کے لیے عورتوں کو دکھایا کہ دیکھو ایسا ہونا چاہیے تمہارا ایمان۔ ایک جگہ بتا دیا کہ ایسے کرنی چاہیے تمہاری خدمت اگر تم ایمان لاتے ہو مجھ پر۔ عورت کو اتنا درجہ بلند کیا ہے کہ ایک جگہ یہ کہا کہ جس عورت کو تم حقیر جان رہے ہو، جہاں جہاں انجیل کی منادی کی جائے گی جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا بھی ذکر کیا جائے گا،
انجیل جہاں سنائی جائے گی اس عورت کا ذکر ضرور ہوگا جو کچھ یہ درجہ عورت کو. تو شاگردوں کی ذہنیت کو صاف کرنے کے لیے خداوند نے ان کو بہت سی باتیں سکھائیں. تعلیم دے رہا تھا 3.5 سال تک، یہی رہا اس کا. جو کچھ کہتا تھا شاگردوں کے لیے کہہ رہا تھا. ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ بات کس سے کی جا رہی ہے، کون سیکھ رہا ہے، انہوں نے کیا سمجھا ہے. ایسے خدا کے کلام کی تفسیر کے کچھ اصول ہوتے ہیں. اب یہاں دیکھیں کہ خداوند اپنے شاگردوں کو یہ بتا رہا ہے کہ جن سامریہ کے لوگوں سے تم کو سخت نفرت ہے، خدا ان کو پیار کرتا ہے. میں ان کے لیے بھی آیا ہوں. کیسے؟ شاگردوں کے ذہن میں اس قسم کی نفرت تھی اس دنوں میں، ان لوگوں کے دنوں میں، اسرائیلی لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ خدا نے ہمیں خاص طور پر دنیا کے لیے چنا ہے. وہ یہ بھول گئے تھے کہ ساری دنیا کے لیے پیغام ہے جو خدا نے ہمارے ایمانداروں کے باپ ابراہیم بزرگ کو دیا تھا کہ میں تجھے ساری قوموں کے لیے برکت کا باعث بناؤں گا. اب یہ تفریق کیسے پیدا ہو گئی کہ یہ ہم ہیں اور یہ وہ ہیں؟ یہ خدا کا کام نہیں تھا. یہ اس کا کام ہے جو ایمان کا دشمن ہے، خداوند کی مخالفت کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح ان کو سکھا رہا ہے اب یہ جن سامری لوگوں سے تم نفرت کرتے ہو یہ خدا کے مطابق نہیں ہے. اس نے جہان سے محبت رکھی ہے. اور ایک جگہ لکھا ضرور تھا کہ وہ سامریہ ہو کر جائے. کیا ضرور تھا؟ ضرور تھا. شاگردوں کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ دیکھیں، کیونکہ ایک دن ایسا ہوا تھا کہ سامریہ سے وہ جا رہے تھے. راستے میں سامریہ کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے ان کو روکا، ادھر سے نہیں تم جاؤ گے، تم یہودی ہو، تم اسرائیلی ہو، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. ادھر وہ دیکھو کیا خدا ان سے کہہ رہے ہیں جیسے ایلیا کے زمانے میں ہوا تھا، ہم ایسا کرتے، ہم خداوند سے نہیں کہہ رہے کہ تو کچھ کر، ہم ایسا کرتے ہیں کہ آسمان سے آگ نازل کریں گے ان کے اوپر. یہ ہوتے کون ہیں؟ دیکھو جی، اتنی نفرت کہ خداوند کچھ نہیں کہہ رہا انہیں، ہم نازل کریں گے ان کے اوپر آگ. اتنی نفرت تھی کہ جب خداوند یسوع مسیح کو جب سب سے ذلیل قسم کی بات کہنا چاہتے تھے اس کے بارے میں تو یہ کہتے یہ سامری ہے. اتنی نفرت تھی انہیں سامریوں سے. کسی کو سامری کہنا ایسا جیسے کہ کسی کو کتا کہہ دیا جائے. کتا ہے یہ. اتنی تحقیر سامریوں کی خداوند یسوع مسیح کی انہوں نے. وہ کہہ رہے آگ نازل کرتے ان کے پر. خداوند یسوع مسیح نے کہا تم ان کو ڈانٹا، تمہیں معلوم نہیں کہ تم کس روح کے ہو. ارے یہ روح تمہاری نفرت پیدا کرتی ہے، ایک اور روح میں تم کو دے دوں گا، پاک روح تم کو دوں گا جس کی وجہ سے تم دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. پیدائش کی کتاب، اعمال کی کتاب کا 1 باب اور اس کی 8ویں آیت میں ہے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا. یہ کیسی روح ہے؟ یہ پاک روح نہیں ہے، یہ ناپاک روح ہے. پاک روح جب تم پر نازل ہوگا دیکھنا تمہارا کیا فرق آئے گا، کس قسم کا تمہاری ذہنیت تبدیل ہو جائے گی، تمہارا سلوک بدل جائے گا دوسرے لوگوں کے ساتھ. تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ خدا نے سب سے محبت کی ہے. تب پتہ لگے گا تمہیں خدا کا دل کتنا بڑا ہے. جس نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے اس کا دل کتنا بڑا ہے اور اس میں محبت کتنی ہے. اس لیے تو لکھا بعد میں خدا نے جہان سے محبت رکھی، اس میں سامری بھی شامل ہے، سارے قسم کے لوگ شامل ہیں. اب خداوند ان کو دکھانا چاہتا ہے کہ ضرور تھا کہ وہ سامریہ ہو کے جائے. تو شاگردوں کو لیا تاکہ وہ یہ سبق سیکھ سکیں کہ جب روح القدس تمہارے اندر ہوگا وہ تمہیں اتنی طاقت محبت کی دے گا کہ تم گھر نہیں بیٹھ سکو گے. اعمال کی کتاب 1 باب کی 8ویں آیت میں لکھا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور کیا ہوگا؟ یروشلم میں جہاں ہو، یہودیہ کا علاقہ، سامریہ، بلکہ دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. جیسے زبور میں پڑھا تھا نا کہ روز بروز بشارت دو تمام دنیا میں نجات کی.
یہ خدا کا بندہ داؤد کہہ رہا ہے، خداوند تم کو تعلیم دے رہا کہ اسی لیے میں نے تم کو الگ کیا ہے کہ آہستہ آہستہ تمہیں پتہ، اب چلو چلو دیکھتے ہیں، سامریہ میں لے کے چلتا ہوں میں تمہیں، وہاں میں تمہیں بتاؤں گا کہ روح القدس اگر کسی کی زندگی میں آئے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کیسے وہ انسان گواہ بن جاتا ہے۔ اب بتاؤ کسی وہاں کے آدمی کو چن سکتا تھا خداوند؟ آدمی کو چن لیتا سامریہ کے؟ کنویں پہ جا کے بیٹھ گیا، وہاں ایک عورت آئی ہے سامری، دن میں آئی ہے دوپہر کو۔ اس کا بیان آپ دیکھو تو یوحنا کی انجیل کا 4واں باب ہے، بڑی لمبی کہانی ہے، آپ سے خود پڑھیے، یوحنا کی انجیل 4واں باب، سامری عورت کا ذکر ہے اس میں اس میں سے کچھ باتیں آپ کو اس مقصد کے ساتھ کہ آپ یہ دیکھیں کہ خداوند نے اپنے شاگردوں کو کیا سکھایا ہے اور استعمال کیا ہے ایک عورت ذات کو، جو نہ صرف شاگردوں کے لیے، تمام دنیا کے آدمیوں کے لیے، جو بھی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا اس کے لیے ایک نمونہ ہے۔ جس کی زندگی میں خدا کا پاک روح آئے گا اس کے لیے نمونہ ہے وہ عورت۔ دوپہر کو وہ اس لیے آتی تھی کیونکہ اس کے کیریکٹر کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے اس کی حقارت ہوتی تھی، وہ اچھے کیریکٹر کی عورت نہیں لگتا۔ کون جانے وہ بیچاری تھی کہ وہ بدماش کوئی تھے جو اسے استعمال کر رہے تھے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ بات تھی کہ وہ بہت شرمندہ تھی۔ اگر دن میں آئے جب عورتیں پانی بھرتی تب نہیں آ سکتی تھی، انہوں نے تانے مارنے تھے اس کے، ہیں کہ ادھر کہاں کو آ گئی، چھوئے دیے ہمارے بر، تو گندی عورت ہے۔ سامریہ کی عورتیں اس سے نفرت کرتی تھی، آدمیوں کے پاس بھلا وہ کیسے جاتی، شہر میں کیسے جاتی؟ تو ایسے وقت پر آئی جب اس کو پتا تھا کوئی نہیں ہے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے۔ اس وقت خدا نے اس سے کہتا مجھے سامریہ جانا ضرور ہے، اور اسی کنویں پہ جا کے بیٹھ گیا، یعقوب کا کنواں جو خدا کے بندے یعقوب نے کھودوایا ہوگا، اور وہاں اس عورت سے بات کرتا، اور لکھا اس نے اس سے کہا مجھے پانی پلا۔ اب وہ عورت کہہ رہی ہے کہ تم یہودی لوگ، تو یہودی ہو کے پانی مانگ رہا، اور وہ بھی مجھ سے، عورت سے؟ یہودی تو ہمارے ساتھ کوئی سلوک نہیں رکھتے، چھوا چھوت کرتے ہیں، نہیں نہیں تو نے چھو دیا تو ناپاک ہے، تو مجھ سے پانی مانگ رہا، میں تو یہودی ہے، میں سامری عورت ہوں، یہ کیا ہو گیا، کیسے، کیا ہے، کیا چاہتا ہے تو یہودی ہو کے مجھ سے پانی مانگ رہا؟ تو خدا یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ یہی نہیں کہ تو مجھے جانتی، میں بھی تجھے جانتا ہوں، کیا اپنے آدمی کو بلا لا۔ کچھ ایسا اثر ہوا ہے اس پر خدا یسوع مسیح کی حضوری کا کہ اس نے اپنے گناہ اس کے سامنے مان لیے، کہتی مجھے معلوم ہے میں کتنے آدمی کر چکی ہوں، اور جس کے ساتھ رہتی ہوں وہ بھی میرا آدمی نہیں ہے۔ جہاں اسے اپنے گنہگاری کا احساس ہوا ہے وہاں خداوند اسے پاک روح کی بات کرتا، اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے پلا دیتا، ایسا پانی پلا دیتا کہ تیری آتما جو پیاسی ہے وہ ترپت ہو جاتی، ایسا لگتا ہے کہ گھونٹ پی لیا اس نے۔ اتنے میں شاگرد آ گئے، آپس میں بات کر رہے ہیں، خسر خسر، یہ عورت سے بات کر رہا ہے، سامری عورت سے بات کر رہا ہے، کیا چاہتا ہے اس سے؟ اب دیکھیں کیا ہوا اس کی کہانی میں، اس عورت نے جو اس کی زندگی کی سب سے پیاری چیز تھی، پانی کا گھڑا، اور پانی اس کو وہیں چھوڑ دیا، بھول گئی پانی کا گھڑا، اپنے سب کچھ چھوڑ دیا، کچھ بھی یاد نہیں رہا، سب کچھ پرانی زندگی ایسا لگتا ہے اس کے ذہن سے نکل گئی، سب کچھ نیا جیسے ہو گیا، وہ برداشت نہیں کر پا رہی اس کی خداوند کی حضوری، پاک روح کی حضوری برداشت نہیں ہو رہی۔ اب یہ عورت جو عورتوں سے چھپ چھپ کے پانی بھرنا چاہتی تھی، گھر گھر جا کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے، ارے سنو بھائی، اور تو تیرے پاس کیا سنانے کے لیے، مجھے ایک آدمی ملا، کہنے گا ایک اور مل گیا آدمی، بلک بھائی مذاق، بے وقوف بے شرم لوگ ایسی تو بات کرتے ہیں، ایک اور آدمی، ارے کہنے جا کے دیکھو تو اس نے میرے سارے کام بتا دیے ہیں جو تمہیں بھی معلوم نہیں ہے، وہ اس نے مجھ پر یہ نہیں بتایا میرا کینسر اچھا کر دیا ہے یا مجھے یہ کر دیا۔ ارے سب سے بڑا معجزہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھ لے خدا ان کی حضوری میں، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، جسے دکھائی نہیں دیتا اسے کچھ اور بھی نہیں دکھائی دے گا، خدا کر ہی نہیں سکتا اس کی زندگی میں کچھ کام۔ ڈور ٹو ڈور جا، شاگرد بھی تو گئے تھے،
شاگرد بھی تو گئے تھے گاؤں میں، کسی کو بتایا انہوں نے؟ کیا نہیں دیکھا تھا شاگردوں نے؟ کتنے معجزے دیکھے تھے، روٹیاں کھائی تھی بیٹھ کے، آسمان سے بانٹ رہے ہیں صاحب شاگرد، کہاں سے آ رہا یہ نہیں پتا، کیا نہیں دیکھا تھا انہوں نے؟ وہ باتیں دیکھی تھی جو خدا کے سوا اور کوئی کر نہیں سکتا، اور ان کو معلوم ہے کہ یہاں یہ کنویں پہ بیٹھا ہوا، کسی کو نہیں بتایا انہوں نے، کیوں نہیں بتایا؟ کیا فرق ہے اس عورت میں اور اس میں؟ خداوند اس سے بات کر رہا تھا، روح القدس کی، پاک روح کی بات کر رہا تھا، ایسا لگتا ہے کہ پاک روح آ گیا اس کے اندر، اب نہیں ٹکی، ڈور ٹو ڈور، ایک منسٹری اس کو ڈور ٹو ڈور کہتے نا، شاید یہیں سے لی گئی ہے، وہ گھر گھر جا کے بتا رہی ہے، ارے آ کے دیکھو، ایک آدمی کو دیکھو، ایک آدمی کو دیکھو، اس نے میرے سارے کام بتا دیے ہیں۔ کام کیا بتا دیے ہیں؟ وہ کام ختم کر دیے، ایک اور نیا کام دے دیا ہے، جا جا کے منادی کر رہی ہے۔ عورت کو لیا خداوند نے اپنے شاگردوں کو یہ سکھانے کے لیے کہ جب قوت آئے گی، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم اس عورت کی طرح بن جاؤ گے، جیسے اس عورت کے اندر ایک زبردست طاقت آئی ہے، ایک زبردست تبدیلی آ گئی ہے، سب کچھ چھوڑ دیا ہے اس نے، اسے کسی بات کی پرواہ نہیں رہی ہے، کسی کا ڈر نہیں رہا ہے، تانے ماریں گے لوگ، مذاق اڑائیں گے، ہوا کرے، پاک روح سے لیے گھوم رہا، ایک دروازہ کٹکھٹا، ہم سب آ کے دیکھو تو کم سے کم آ کے دیکھو اس آدمی کو، وہ کنویں پہ بیٹھا ہوا بہت دور نہیں، آ کے دیکھو۔ اور کچھ اتنی تاثیر اس کے کلام میں ہوئی ہے، ایک ایسا معجزہ اس کے کلام میں بخش دیا خدا اس عورت کے پاک روح کی وجہ سے۔ سب سے بڑا پاک روح کا جو نتیجہ انسان کی زندگی میں ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے خوشخبری بن جاتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، اور ہے دینا اور بات ہے، وہ تو کتاب پڑھ کے دے دو، بتا دو، یہ تو خوشخبری بن گئی ہے ان کے لیے، گھر گھر جا رہی ہے، اور وہ دیکھ کے حیران، یہ وہی عورت ہے، اسے کیا ہو گیا؟ ارے یہ خوشخبری بن گئی ہے، آ کے دیکھو تو، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرا برتن وہاں رہ گیا، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ عورتیں میرا مذاق اڑائیں گی، اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ آدمی مجھے دھتکاریں گے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اگر روح القدس کسی کی زندگی میں کام کر رہا ہے تو نتیجے نہایت شاندار اور شکر گزاری کے ہوں گے۔ اس کا تجربہ ہوا پطرس کو، پہلی دفعہ کھڑا ہوا، یہ وہ پطرس جس نے یسوع مسیح پر لعنت بھیج دی تھی، اب پاک روح سے معمور ہو کے کھڑا ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر ہیں اور کلام سنا رہے ہیں، اور خدا عجیب طریقے سے کچھ 16-17 قسم کی زبانیں بولنے والے وہاں پر لوگ ہیں۔ کمال یہ کہ وہ پاک روح سے بول رہے ہیں، ان کی سب کی سمجھ میں آ رہا ہے کیا برا، یہ ایک اور معجزہ زبردست، لیکن سب سے بڑا معجزہ یہ ہو رہا ہے، وہ لوگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو شراب کے نشے میں ہیں، پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں۔ جب انہوں نے سنا تو دیکھو کلام کی تاثیر، وہی لوگ جو کہہ رہے تھے یہ تو شراب کے نشے میں ہیں، کہ ان کی سن رہے، اور یہ تو کچھ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایسی تاثیر ہوئی ان کے دلوں میں، بھائیوں، اب بھائی بن گئے وہ ہیں، بھائی ہم کیا کریں، کیا کریں اب، جو تو کہہ رہا ٹھیک ہے، کریں کیا؟ ارے وہ کہتا توبہ کر لو، آ جاؤ اس کے پاس، وہ تمہیں معاف کر دے گا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ تمہیں بخشش میں پاک روح دے گا، ہمیں بھی دی ہے، اس لیے ہم کھڑے ہو کے منادی کر رہے ہیں۔ کہاں سے سیکھا تھا؟ ہم نے دیکھا تھا ایک عورت کو، ہم گئے تھے وہاں سامریا میں، ان سے نفرت کرتے تھے، ساری دکانوں پہ گئے، اپنا سودا خریدا، کسی کو نہیں ہم نے بتایا یسوع مسیح کے بارے میں۔ وہ عورت بیچاری ایسی، پتہ نہیں کیا چلن تھا اس کا، ہم اب یاد نہیں کرتے، کسی کو برا نہیں بولتے، لیکن اس عورت کو، سامری عورت کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا، گھر گھر جا کے منادی کر رہی تھی، لوگوں کو لے آئی، سارا شہر اکٹھا کر لیا، اسے ایک عورت نے جس سے سب لوگ نفرت کرتے تھے، جو خود اپنے آپ میں شرمندہ تھی، سارا شہر اکٹھا کر لیا۔ اور دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا نہیں کیا تھا
یروشلم میں اور اپنے لوگوں کے بیچ میں، وہ یہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھے کہ وہ نبی ہے. کہتے ہیں اس میں بدرو ہے، سب سے گندی بات یہ سامری ہے، یہ تو سامری ہے، یہ کہا تھا انہوں نے. ارے دیکھو تو کیا ہوا ہے. یہ خداوند عجیب کام کرتا ہے. اس خداوند نے ان شاگردوں کو یہ سکھایا کہ دیکھو کیا پہچانا تھا انہوں نے مجھے، کیا پہچانا اس عورت نے. یہ دیکھو کہ روح القدس نے کتنا زبردست کام کیا اس کی زندگی میں. اور پہلی دفعہ شاگردوں نے یہ کہا ہے، پہلی دفعہ انجیل میں یہ بات آئی ہے جو سامریوں نے کہی ہے، یہودیوں نے نہیں کہی. یہودیوں نے یوں کہا تھا یہ تو کچھ نہیں ہے. یہ دیکھو یوحنا کی انجیل کا 6واں باب ہے اور اس میں دیکھو کیا لکھا ہوا. اس میں کہانی میں پہلی دفعہ لکھا کہ اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی تھی کہ اس نے میرے سب کام بتا دیے، کوئی معجزہ نہیں جا کے کیا تھا وہاں، سب کام بتا دیے، اس پر ایمان لائے. اور پھر اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ خداوند ان کے ساتھ، انہوں نے منت کی کہ ہمارے ساتھ کچھ دیر ٹھہر جا، ہمیں تو پانی تک نہیں ہمارا ہاتھ کا پیتے لوگ، ہمارے گھر ٹھہرے گا. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، ان کے ساتھ رہا وہ. اور لکھا کہ پہلی دفعہ یہ کہا گیا کہ ہم تو تیرے کہنے ہی سے ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے. آمری لوگ کہہ رہے ہیں اس عورت کی وجہ سے جو روح القدس کی خوشی کے ہمارے گھر گھر جا جا کے بتا رہی تھی. دیکھا آپ نے خدا نے عورت کی کتنی زبردست عزت کی ہے. اور بات کریں گے اس کے بارے میں. خدا چاہتا ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، خدا چاہتا ہے، اس کلام میں جو باتیں ہیں اس میں خدا کے دل کی خواہش ہے آدمیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے جو ایمان لاتی ہیں، سبھی کے لیے. آدمیوں کے لیے خداوند کی یہ نصیحت ہے کہ کبھی عورت کو حقیر مت جاننا، کبھی حقیر مت جانو. یہ مت کہو کہ عورت کو پڑھنے کا کوئی موقع نہیں ملنا چاہیے جی، اس سے یہ کچھ نہیں ہے، یہ دوسرے درجے کی خدا کی تخلیق ہے، خدا نے اس کو پیدا کیا. لیکن وہ باتیں اس میں نہیں ہے جو آدمی، یہ کس نے بہکا دیا؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ گناہ کا نتیجہ ہے. جیسے ہم نے دیکھا پیدائش کی کتاب میں، یہ گناہ کا نتیجہ ہے. جب تک گناہ نہیں آیا تھا تو وہ اتنا خوش ہے عورت کو دیکھ کے کہ خداوند نے میرے لیے مددگار پیدا کیا ہے. واہ! گناہ آ گیا تو اسے مددگار کو مصیبت بتا رہا ہے، قصور اپنا ہے، الزام اس پر لگا رہا ہے. اسے پڑھیے آپ پیدائش کی کتاب میں. اس گناہ کو انسان کی زندگی سے دور کرنے کے لیے خدا نے بار 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 اپنے شاگردوں کے سامنے، تاکہ ان کے ذہن سے یہ گندگی دور ہوگی تو پھر یہ دوسروں کو بھی سکھائیں گے. ان کے ذہن میں سے اس ناپاکی کو دھونے کے لیے اس نے عورتوں کا استعمال کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، کیسے خدا نے عورت ذات کو استعمال کیا تاکہ شاگرد دیکھیں ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسے اس عورت کا ہے، خدمت ایسی ہونی چاہیے جیسے یہ کر رہی ہے. اور یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ جب روح القدس کسی کی زندگی میں کام کرے گا تو سب سے بڑی پہچان اس کی یہ ہوگی کہ وہ خوشخبری بن جائے گا دوسروں کے لیے. خوشخبری دینا اور ہوتا ہے. یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسے ہوا کیا؟ یہ اس لیے ہوا تاکہ ہر عورت اس بات کو پہچان سکے کہ خدا یسوع مسیح کے پاس اگر میں آ گئی، ارے میری زندگی دوسروں کے لیے، دنیا کے لیے نمونہ بنا دے گا وہ مجھے. ارے کیوں ایسی بات پیدا کر دی جیسی بھی بیچاری کوئی نکمی قسم کی مخلوق ہے؟ توبہ توبہ، بہت گندا گناہ ہے یہ، سزا دے گا اگر آپ کا ایسا خیال ہے تو. خدا یسوع مسیح کی آنکھ سے دیکھو، پاک ہوگی پہلے تو، اور اس میں پتہ لگے گا کہ عورت ذات کو خدا نے کتنا اونچا درجہ دیا ہے. شکر کرو خدا کے کلام کے لیے، یہ ہماری آنکھیں دھو سکتا ہے، ہماری آنکھیں کھول سکتا ہے. ہم پہچان سکتے ہیں کہ کیا دیا ہے خدا نے. آپ کی وائف ہے، بیٹی ہے، بہن ہے،
خدا آپ کو ایسی نظر بخش دے جو خدا یسوع مسیح کی ہے. خدا مجھ پر رحم کرے، مجھ پر رحم کرے اور رحم کرتا رہے. آمین.